میں نہیں ہے, یہ گھر کے باقی افراد بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. تو بہران صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک قصہ ہمیں سنایا ہے کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہمیں ملتا ہے کہ صفائی کے حوالے سے, پاکیزگی کے حوالے سے کہ وہ کتنا خیال رکھتے تھے, تو آج کل کے دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں, لیکن ہم نے میرے خیال سے زیادہ تر تو ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا ہوا ہے اس چیز کو. تو آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں. درود و سلام کے گجرے نشاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی آل اور اصحاب پہ. بڑا خوبصورت موضوع اور بڑی خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. دیکھیں نا, اسلام نے صفائی پر اتنا زور دیا کہ صفائی سے اوپر ایک درجہ رکھا جس کو طہارت کہا جاتا ہے, جس کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا. نظافت اور طہارت. ایک چیز دیکھنے میں صاف ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ ابھی اس پر کوئی نجاست لگی ہو, یعنی کہ دیکھنے میں مٹی نہیں ہے, گرد غبار نہیں ہے, لیکن اس کا جو شرعی حکم ہے پاکی والا وہ ابھی اس تک پہنچا ہے نہیں پہنچا. یعنی کہ اسلام نے اتنا زیادہ زور دیا کہ صرف نظافت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس سے اوپر طہارت کا درجہ رکھا ہے. اور طہارت کو کہا گیا کہ یہ ایمان کا جز ہے, ایمان کا حصہ ہے. اور اگر قرآن پاک کو دیکھیں, مختلف احادیث کو دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آنے کے مقاصد جہاں خود بیان کیے یا جہاں اللہ نے بیان کی, وہاں ان مقاصد کے اندر باطن کی صفائی کا بھی ذکر ہے جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیں نا, سب سے پہلے تو ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمارے بہت سارے معاملات ان کے لیے بنیادی شرط ہی طہارت ہے. اگر انسان طاہر نہیں ہوگا, ایک جگہ پاک نہیں ہوگی, لباس پاک نہیں ہوگا, نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز کے لیے وضو ضروری ہے. یہ طہارت شرط ہے بہت سارے ہمارے معاملات کے لیے. قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اس کے آداب ہیں, سارے معاملات ہیں. اب اسی طرح اس کے علاوہ اگر یہ فرائض کو چھوڑا جائے, یعنی کہ فرائض مکمل ادا کیے جائیں, اس کے علاوہ یعنی کہ دین صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی سمجھایا یہی جا رہا ہے, مسنون طریقہ یہی ہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہے. جو وضو کر کے سوتا ہے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے اس نے صفائی کا اہتمام کیا. ابھی جس طرح بستر کے حوالے سے تو بات سماعت کر لی, کپڑوں کے حوالے سے سماعت کر لی. دیکھیں ہم جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دے رہے ہیں, ان کی نظافت اور طہارت کا عالم یہ ہے کہ کبھی وہ لباس جو پہن کر اتار دیا ہے اس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. یہ ان کی نظافت اور طہارت کا عالم ہے, یہ بتایا جا رہا ہے انسان کو. اور دیکھیں جو آدمی طہارت کا اور صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتا نا, وہ صرف ایک برائی میں مبتلا نہیں ہوتا, بلکہ وہ بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ سب سے بڑی چیز جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے اس کا وہ بے حس ہونا, وہ بے حس ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے اور جو کہ انتہائی غیر اخلاقی بھی ہے, غیر شرعی بھی ہے. گند ہے, ڈالے جاؤ. کیوں؟ صبح صفائی ہو جائے گی. حالانکہ صفائی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ گند اکٹھا کر دیا جائے. صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ گند ڈالا ہی نہ جائے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اسے اس کے مطابق رکھا چاہیے. سب نے لفظ سنا ہوگا ظلم کیا ہوتا ہے. اب ظلم کا لفظ سنتے ہمارے ذہنوں میں جو تعریف آتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب کو کسی کو زد و کوب کرے, مارے, پیٹے. حالانکہ ظلم کو جب ڈیفائن کیا گیا تو کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلہ, ایک چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا. غیر محل میں کسی چیز کو رکھ دینا یہ ظلم ہے. اگر مثال کے طور پہ ایک شخص کچرا جو ہے وہ ڈسٹ بین کی بجائے کہیں اور رکھتا ہے تو وہ ظالم ہے. یعنی کہ اگر ہم غور و فکر کریں تو صرف صفائی نہ کرنے کی وجہ سے ہم بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور دیکھیں انسان جو ہے نا, صرف یہ نہ دیکھے کہ جس طرح آپ نے بھی انٹرو کے اندر بیان کیا کہ میں بس اپنا آپ صاف کر لوں یا اپنے ظاہر کو دیکھ لوں اور باقیوں کو گندہ کر دوں. انسان ایک لمحے کے لیے سوچے میں نے اگر باہر گند رکھا ہے تو باہر سے گزر کے میں نے بھی تو اندر آنا ہے, تو وہ میرے پیروں سے لگ کے وہ دوبارہ اندر آئے گا. سارے معاملات وہ جہاں سے شروع ہوا سلسلہ وہیں آ کر ختم ہو جائے گا اور اس کی اینڈنگ نہیں ہوگی. انسان چل رہا ہے, جا رہا ہے, گاڑی میں بیٹھا ہے, کچھ کھایا اس نے, وہیں سے ونڈو نیچے کی اور اس کو پھینک دیا, باہر تھرو کر دیا. حالانکہ اس طرح یہ انسان کے لیے ایک معاشرے کے اندر بھی وہ برا کنسیڈر ہوتا ہے اور شریعت نے بھی اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. اب دیکھیں انسان پر
بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دینی تعلیمات کے اندر طہارت اور نظافت کا ذکر کیا نا، آپ اگر ہسٹری پڑھ کے دیکھیں نا، تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو یہ بات بڑی مشہور ہے کہ بہت سی قومیں اور قبائل ایسے گزرے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ جنگ کے لیے جاتے تھے نا تو ان کی تلوار سے زیادہ ان کی گندگی جو ہے وہ دشمن کو نقصان دیتی تھی۔ وہ کئی عرصے سے نہ آتے ہی نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ تو ہم سب مرہون منت ہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جنہوں نے نہ صرف ہمارے ظاہر کو سنوارا بلکہ ہمارے باطن کو سنوارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ارشاد فرما رہے ہیں کہ تکبر کے حوالے سے نا، یا بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں شوف کی عادت ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اگر اللہ نے دیا ہے تو کسی کے دل میں احساس کمتری ہماری وجہ سے نہ آئے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے بڑا نوازا ہے، میں اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، لیکن میری اپنی خواہش یہ ہے کہ میرے جسم پہ جو لباس ہو وہ سب سے اچھا ہو، مہنگا ہو، اچھا ہو، بہت اعلیٰ ہو، پاؤں میں جوتا بہت اچھا ہو، میں جو پہنوں وہ بڑا اچھا ہو۔ میری نیت تکبر نہیں ہے، بس میں اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو نظر آنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اب ہم میں سے دیکھیں کئی لوگ ہیں، اب اللہ نے دیا سب کچھ ہے، یہ بھی صفائی ستھرائی کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ اب کیا نیا سوٹ لیا ہوا ہے، نیا جوتا لیا ہوا ہے، بھی کہیں آؤں گا تو پہنوں گا، کہیں جاؤں گا تو پہنوں گا، شو آف کرنے کے لیے ہاتھ کیا سے مطلب وہ کر ہے؟ لیتے ہیں۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ انسان پہنے، اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا لباس وہ نہیں جو پڑا ہوا ہے، لباس وہ ہے جو پہن کر وہ سیدھا